ایک گاؤں میں جہاں رمن نام کا چاچا رہتا تھا، اس کی بیوی رائما بھی اس کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ دونوں بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کے بڑھاپے میں کوئی آمدن وغیرہ نہیں تھی، نہ ہی کوئی اولاد تھی جو اس کا بڑھاپے کا سہارا بنتے۔ وہ بوڑھا چاچا ایک چاول کی دکان میں کام کرتا تھا، جس سے اسے روز کے پیسے مل جاتے اور وہ اپنے گھر کا گزارا کرتا۔ کبھی کبھی چاچا گاؤں میں بہت بھاری چاول کی بوریاں لے کے گھر گھر تک بھی دینے کا کام کرتا تھا۔ اس طریقے سے سارا دن یوں ہی گزر جاتا، پتہ ہی نہ چلتا۔ شام کو تھکے ہارے وہ چاچا اپنے گھر کی طرف لوٹتا۔ گھر میں اس کی بیوی گرما گرم اس کے لیے بریانی لاتی۔ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتا اور سکون سے باتیں کرتے تھے۔ ان دونوں میں بہت ہی زیادہ پیار محبت تھی۔ جیسے ہی صبح ہوتی، چاچا جی کام پہ نکل جاتے۔ کچھ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک دن چاچا دکان پر جاتے ہی چاول کی بوریاں اٹھانے کا کام شروع کر دیا، اور شام کو ہوئی تو اس نے دکان کے مالک سے اپنے پیسے مانگے، جس سے دکان کے مالک نے کہا، اے بوڑھے، تو ریٹائر ہو چکا ہے، کل سے میری دکان پہ مت آنا، میں نے کسی اور لڑکے کو کام پہ ٹھہرا دیا ہے، تم کام اچھا نہیں کرتے۔ اس نے نہ بوڑھے کی دہاڑی دی، ایسے ہی بوڑھے چاچا کو دکان سے نکال دیا۔ بوڑھے چاچا گھر آ کر بہت زیادہ پریشان ہوئے اور اس نے سارا ماجرا اپنی بیوی کو بتایا۔ اس سے اس کی بیوی نے اسے ہمت دی اور کہا کہ تم پریشان نہ ہو، ہم کچھ نہ کچھ کریں گے۔ ایسے ہی وہ پریشانی کی حالت میں رات بھر بھوکے سو گئے۔ کچھ دنوں بعد رائما نے اپنے شوہر کو ایک جلیبی کی ریہڑی لگا دی کہ جاؤ تم اسے گاؤں میں بیچو، اس سے کافی زیادہ منافع ہوگا اور ہمارے گھر کا گزارا بھی چل جائے گا۔ جیسے ہی صبح ہوتی، وہ بوڑھا چاچا اپنی جلیبی کی ریہڑی لے کے گاؤں کی طرف نکل جاتا اور کہنے لگتا کہ گرم گرم جلیبی کھا لو۔ بوڑھے چاچا گاؤں میں کافی فیمس تھے، جس سے اس کی ریہڑی لگاتے ہی اس کے پاس گاہک آنے لگ گئے۔ گاہک آتا، جلیبی کھاتا اور بوڑھے چاچا کی تعریف کر کے چلا جاتا۔ اس طریقے سے اس روز ایک کے اوپر ایک گاہک آتے رہ گئے اور بوڑھے چاچا کی اچھی خاصی بکائی ہوتی رہ گئی۔ اس شام کو بوڑھا چاچا بہت زیادہ خوش تھا اور اپنی بیوی کو بہت ہی خوشی سے اچھی باتیں کرنے لگا۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے بوڑھے چاچا کے اور گھر بھی کافی اچھا گزر رہا تھا۔ ایک دن جب اس بوڑھے چاچا کے ہمسائے نے بوڑھے چاچا کو جلیبی بیچتا اور اتنا منافع کماتے دیکھا تو وہ سوچنے لگا کہ یہ بوڑھا چاچا کتنا پیسہ کما جاتا ہے، کیوں نہ کہ میں بھی ریہڑی لگاؤں۔ اس طرح اگلی روز جیسے ہی بوڑھا چاچا ریہڑی لگا کے آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ دوسرے آدمی نے بھی وہی جلیبی کی ریہڑی لگا رکھی ہے۔ بوڑھا چاچا کافی پریشان ہو جاتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ سب کو روزی دیتا ہے۔ بوڑھے چاچا کے سارے گاہک اس آدمی کے پاس جانے لگے، ایک کے اوپر ایک گاہک اسی کے پاس جاتا۔ اس دن بوڑھے چاچا سارا دن ایسے ہی کھڑے رہے، اس کے پاس کوئی جلیبی کھانے کے لیے کوئی گاہک نہیں آیا۔ بوڑھے چاچا کافی زیادہ پریشان ہو گئے اور آ کر گھر کہنے لگے کہ آج سے ہماری یہ روزی بھی بند ہو گئی ہے، آئندہ سے ہم کیا کریں گے؟ لیکن اس کی بیوی نے کہا، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے،
وہ اپنا روز کھائیں گے اور ہم اپنا، تم پریشان نہ ہو۔ اگلی روز ہمت کرتے ہوئے بوڑھا چاچا پھر سے جلیبی کی ریہڑی لے کے گاؤں چلا گیا۔ اس بار تھوڑی اس بوڑھے چاچا سے جلیبی کھاتے گاہک اور تھوڑی اس آدمی سے جا کے جلیبی کھاتے۔ ایسے ہی دن گزرتا گیا۔ تھوڑی بکری ہونے کے بعد بوڑھے چاچا پھر بھی خوش رہے اور خدا کا شکر ادا کیا کہ ایسے ہی گاہک تھوڑے بہت ہی آتے رہیں، تب بھی میرے گھر کا گزارا اچھا چلتا رہے گا۔ ایک دن جب شام کو واپس بوڑھا چاچا گھر کو آ رہا تھا تو وہ آدمی بوڑھے چاچا کو کافی زور سے دھمکاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم آئندہ سے اس جگہ پہ ریہڑی نہ لگانا۔ وہ جگہ میری ہے، آئندہ سے اس جگہ پہ میں ہی ریہڑی لگایا کروں گا۔ بوڑھے چاچا کافی پریشان ہو کر اپنے گھر کے سامنے ریہڑی لگانا شروع کر دی۔ جب گاؤں کے لوگوں کو اس آدمی کی اس بات کا پتہ چلا تو گاؤں والوں نے اس آدمی کی ریہڑی پہ جانا بند کر دیا۔ وہ بوڑھے چاچا کے پاس آ کے جلیبی کھاتے۔ جب اس آدمی نے دیکھا کہ میرے پاس کوئی گاہک نہیں آتا تو اس نے بھی اپنی ریہڑی لگانا بند کر دی۔